آپ 10 سال اور 12 سال کے بچوں کو ہراساں کریں. یہ پولیس کس کے حکم پہ؟ چیئرمین صاحب، پارلیمنٹ لاجز کے اندر درجن پولیس ایک سینیٹر کا لاج کو یرغمال کرتا ہے، معاصرہ کرتا ہے. میں میری اردو کمزور ہے، میری مادری زبان نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس پہ کہ کمزور ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کیسے ادھر اس کو یرغمال کر رہا ہے اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر. یہ سر بالکل ہر سینیٹر کی توقیر ہے، یہ ہر سینیٹر کی بےزتی ہے، یہ اس پورے سینٹ، اس پورے سسٹم کی بےزتی ہے. میں بالکل یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ادھر خدا نخواستہ ہم پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب ایک عزت دارانہ روایات رکھتے ہیں اور عورتوں کے لیے ہم سب عزت کی بات کرتے ہیں. اجلاس بہت سالوں بعد ملک میں مختلف ممالک کے لوگ آئے ہیں اور ایک ہلچل دیکھی پاکستانیوں نے، ٹی وی کی حد تک دیکھی. باقی تو اسلام آباد میں ہم اور آپ بھی گرفتار تھے تو لوگ کیا دیکھتے، کرفیو تھا. SCO اجلاس پاکستان کے لیے ایک بہترین تصویر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تصویر پاکستان کا صرف ٹی وی کے حد تک نہ رہے، صرف اسلام آباد کے حد تک نہ رہے، بلکہ پاکستان کا یہی تصویر کوئٹہ کا منظر بھی بنے، پاکستان کا یہی تصویر دکی کا منظر بھی بنے، پاکستان کا یہی تصویر پشاور بھی بنے، پاکستان کا یہی تصویر ملتان بھی بنے. یہی ہماری خواہش ہے اور مبارکباد پیش کریں گے صدر صاحب کو، PM صاحب کو، فارن منسٹر صاحب کو، اور پھر خصوصاً میرے بھائی نہیں آئے انٹیریئر منسٹر صاحب کو، جنہوں نے بالکل یہ ایسے حالات میں جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اور باہر سے پاکستان از آلموسٹ بریچڈ. میں دوبارہ بولتا ہوں کہ پاکستان از آلموسٹ بریچڈ سیکیورٹی وائز. ان حالات میں یہ اجلاس پرامن ہونا، بھلے کرفیو تھا لیکن اٹس اے ویری بگ تھنگ. اور میں نے دیکھا بڑے بڑے منسٹر صاحب رکھے ہوئے تھے، ان کو فوجی نہیں جانے دے رہے تھے راستے میں، ہمیں بڑی منتیں کرنی پڑی، اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں جا رہے تھے، لیکن بڑا اچھا کنٹرول ہوا. اور اس سے ایک میسج ہمیں ملا دل میں کہ اگر پاکستان کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر اسلام آباد میں یہ ہفتہ 2 ہفتے پرامن گزرنے تھے، ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہفتے 2 ہفتے پرامن گزرنے چاہیے، پھر نہ PTI کی چلی، نہ علی امین گاڈا پور بھی غائب، پھر سب غائب، پھر اسلام آباد پرامن. اللہ خیر کرے. جو خبر ایک گزر رہی ہے، شکر ہے کہ ایسا، میں پھر کہوں گا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی ارادہ جو 2 ہفتے اسلام آباد کے لیے تھا، یہی ارادہ ہمیں چاہیے اس ریاست کا پورے پاکستان کے لیے. سر ایک ایڈڈ بات کروں گا، ہم 7-8 درجن سینیٹرز ہیں میرے خیال میں پورے پاکستان میں، 96 تو 8 درجن ہو گئے میرے خیال میں، 7-8 درجن ہیں ہم سر. اور سر ہمارا فیسلٹیز میرے خیال میں ہم یہ کہ ہم لوگ کہیں نمائندگی کر رہے ہیں، قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں، نظریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اس کے بجائے ہمیں شاید تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ کے ساتھ ادھر فلیٹ ملتے ہیں جس میں سینیٹرز اور MNAs
जिंदगी सुकून से, अमन से गुजार सके और उनको इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट आए और वापस जा सके। सर, कल रात को जो एक पैगाम जनाब सरदार अख्तर मैंगल साहब के बजरिए सरेआम आया है, मैं समझता हूं कि जो भी ये किरदार अदा कर रहा है, बिल्कुल वो जो बेचारी सेनेटर या उसकी फैमिली, ये किस तरह हो सकता है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर पुलिस जाके पुलिस एक लॉज को यरगमाल कर दे। मुझे इसका ना कोई रास्ता, ना कोई आईन, और मैं एज ए सेनेटर मैं बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ इस वक्त बेहद ये बात उनके सामने एक गिलामन रखना चाहता हूं कि ये कौन सा तरीका है। क्या वोट इस तरह लिए जाते हैं? आप 10 साल और 12 साल के बच्चों को हरासा करें। ये पुलिस किसके हुक्म पे? चेयरमैन साहब, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर दर्जन पुलिस एक सेनेटर का लॉज को यरगमाल करता है, मुआसरा करता है। मैं उर्दू, सॉरी मेरी उर्दू कमजोर है, मेरी मादरी जुबान नहीं है, मुझे फख्र है इसमें कि कमजोर है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि पुलिस कैसे उधर उसको यरगमाल कर रहा है और पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर। ये सर बिल्कुल हर सेनेटर की तौकीर है, ये हर सेनेटर की बेइज्जती है, ये इस पूरे सेनेट, इस पूरे सिस्टम की बेइज्जती है। मैं बिल्कुल ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर उधर खुदा न खास्ता हम पुख्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी सब एक इज्जतदाराना रवायात रखते हैं और औरतों के लिए हम सब इज्जत की बात करते हैं। शेरी रहमान बीबी हर वक्त औरतों के हक के लिए बात करती है, आज वो भी चुप है, जबकि उनको पता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और क्यों हो रहा है। सारी